اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وَإِذَا طَلَّقْتُمُ النِّسَاءَ فَبَلَغْنَ أَجَلَهُنَّ فَأَمْسِكُوهُنَّ بِمَعْرُوفٍ أَوْ سَرِّحُوهُنَّ بِمَعْرُوفٍ وَلَا تُمْسِكُوهُنَّ ضِرَارًا لِتَعْتَدُوا وَمَنْ يَفْعَلْ ذَلِكَ فَقَدْ ظَلَمَ نَفْسَهُ وَلَا تَتَّخِذُوا آيَاتِ اللَّهِ هُزُوًا وَاذْكُرُوا نِعْمَةَ اللَّهِ عَلَيْكُمْ وَمَا أَنزَلَ عَلَيْكُمْ مِنَ الْكِتَابِ وَالْحِكْمَةِ يَعِظُكُمْ بِهِ وَاتَّقُوا اللَّهَ وَاعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمٌ وَإِذَا طَلَّقْتُمُ النِّسَاءَ اور جب تم نے طلاق دے دی عورتوں کو فَبَلَغْنَ أَجَلَهُنَّ پھر وہ پہنچنے لگیں اپنی عدت کی انتہا کو فَأَمْسِكُوهُنَّ بِمَعْرُوفٍ تو تم ان کو روک لو دستور کے مطابق او سرحوهن بمعروف یا تم انہیں چھوڑ دو بھلی طرح سے ولا تمسکوهن ضرارا لتعتدوا اور تم ان کو مت روک رکھو ستانے کی غرض سے تاکہ تم ان پر زیادتی کرو وَمَن يَفْعَلْ ذَلِكَ فَقَدْ ظَلَمَ نَفْسَهُ اور جو کوئی ایسا کرے گا تو اس نے ظلم کیا اپنی جان پر وَلَا تَتَّخِذُوا آيَاتِ اللَّهِ هُزُوًا اور اللہ کے احکامات کو مذاق مت بناؤ وَاذْكُرُوا نِعْمَةَ اللَّهِ عَلَيْكُمْ اور یاد کرو اپنے اوپر اللہ کا انعام وَمَا أَنزَلَ عَلَيْكُمْ مِنَ الْكِتَابِ وَالْحِكْمَةِ يَعِظُكُمْ بِهِ اور یاد کرو اس کو جو اس نے تم پر اتاری کتاب اور دانائی کی باتیں کہ تمہیں وہ اس کے ذریعے نصیحت فرماتا ہے وَاتَّقُوا اللَّهَ اور اللہ سے ڈرتے رہا کرو وَاعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمٌ اور جان رکھو کہ بے شک اللہ تعالی ہر چیز کو جاننے والے ہیں وَإِذَا طَلَّقْتُمُ النِّسَاءَ فَبَلَغْنَ أَجَلَهُنَّ اور جب تم طلاق دے چکو عورتوں کو پھر وہ پہنچ جائیں اپنی عدت کو فَلَا تَعْضُلُوهُنَّ تو تم ان کو مجبور نہ کرو تم ان کو مت روکو أَن يَنكِحْنَ أَزْوَاجَهُنَّ کہ وہ نکاح کریں اپنے خاوندوں سے اِذَا تَرَاضَوْا بَيْنَهُمْ بِالْمَعْرُوفِ جب وہ آپس میں بہامی راضی ہو جائیں ذَلِكَ يُوعَظُ بِهِ مَنْ كَانَ مِنْكُمْ يُؤْمِنُ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ ذَلِكَ يُوعَظُ بِهِ اس کے ذریعے نصیحت کی جاتی ہے اس کو تم میں سے جو ایمان رکھتا ہے اللہ پر اور آخرت کے دن پر ذالکم ازکا لکم واطہر یہ احکامات تمہارے لیے زیادہ پاکیزگی کا سبب ہیں اور زیادہ ستھرائی ہے واللہ یعلم وانتم لا تعلمون اور اللہ تعالی جانتے ہیں اور تم نہیں جانتے ہو صدق اللہ
ومن اصدق من اللہ قیلا اللہم صل علی سیدنا و مولانا محمد وعلی آل سیدنا و مولانا محمد وبارک وسلم علیہ۔ گرامی قدر سامعین حضرات محترم، درس قرآن مجید کے سلسلہ میں دوسرا پارہ سورۃ البقرہ اور اس کی آیت نمبر 231 اور آیت نمبر 232 آج ہمارے سبق میں شامل ہیں۔ پچھلی آیات بینات میں طلاق دینے کی شرعی حیثیت، رجوع کرنے کی شرعی حیثیت تفصیل سے بیان ہوئی اور خلا کا بیان بھی گزرا۔ 3 طلاقوں کو ایک ترتیب سے اللہ جل جلالہ نے بیان فرمایا۔ پہلے فرمایا الطلاق مرتان، کہ طلاق رجعی 2 بار ہوتی ہے۔ 2 مرتبہ کسی نے اگر رجعی طلاقیں دی ہیں تو وہ بغیر نکاح کے عدت کے اندر اپنی بیوی سے رجوع کر سکتا ہے، اور رجوع کرنے میں مرد کو اختیار ہے، عورت چاہے راضی ہو یا نہ ہو۔ اور جب عدت گزر جائے تو بھی یہ دوبارہ آپس میں نکاح کر کے رجوع کر سکتے ہیں، لیکن یہاں باہمی رضامندی ضروری ہے، عورت کا راضی ہونا ضروری ہے، تبھی نکاح ہوگا۔ پھر خلا کا بیان آیا تو خلا میں چونکہ کیا ہو جاتا ہے کہ عورت بائنہ ہو جاتی ہے، نکاح ٹوٹ جاتا ہے، تو اس کے بعد بھی مرد چاہے تو اس عورت سے دوبارہ نکاح کر سکتا ہے، لیکن یہاں پر عورت کو مجبور نہیں کیا جا سکتا، کیونکہ خلا میں مرد طلاق کا معاوضہ حاصل کر چکا ہے۔ مال لیا، طلاق دی، عورت کو بائنہ کر دیا، نکاح ٹوٹ گیا۔ اس کے بعد تیسری طلاق کا مسئلہ آیا کہ جب 2 طلاقیں ہو گئیں تو ان میں رجوع کا جو ہے نا مرد کو بھی اختیار ہے اور قدر عورت کی بھی رضامندی، بہرحال رجوع کا دروازہ کھلا ہے، کچھ میں بغیر نکاح کے اور کسی صورت میں نکاح کے ساتھ۔ جب تیسری طلاق دے دی ہے تو اب اگر یہ دونوں آپس میں راضی بھی ہو جائیں پھر بھی یہ آپس میں پلٹ کر رجوع نہیں کر سکتے۔ اگر یہ دوبارہ رجوع کرنا چاہیں، یعنی دوبارہ میاں بیوی بننا چاہیں، تو اس کی کتنی شرطیں ہیں جی؟ 5۔ ہم نے کل کے سبق میں وہ 5 شرطیں پڑھی تھی، تفصیل سے بات ہو چکی۔ آج کے سبق میں جو 2 آیات شامل ہیں، پہلی آیت کے اندر تو اللہ تبارک و تعالی نے زمانہ جاہلیت کی ایک بری رسم کو پھر قدرے کھول کے بیان کیا ہے اور لوگوں کو اپنی ذات کی جانب متوجہ فرمایا ہے، ان کو اپنی ذات عالیہ کے احسانات بھی یاد دلائے ہیں، اور فرمایا کہ مجھ سے بے خوف نہ ہو جانا، اگر بے خوف ہو گئے اور میری آیات کا مذاق بنانے لگ گئے تو پھر میری گرفت بھی بڑی سخت ہے۔ کیسے؟ زمانہ جاہلیت میں یہ طریقہ ہوتا تھا، پہلے بھی ہم پڑھ چکے، کہ مرد عورت کو طلاقیں دے دیتا اور جب اس کی عدت مکمل ہونے کے قریب پہنچتی تو رجوع کر لیتا، اور پھر اس کو باقاعدہ بیوی بنا کر نہ رکھتا، اب اس بیچاری کو لٹکائے رکھتا۔ پھر کیا ہوتا، کسی موقع پر جو ہے نا اس کو پھر طلاقیں دے دیتا اور پھر وہ عدت گزارتی، جب عدت ختم ہونے کے قریب پہنچتی پھر رجوع کر لیتا۔ تو اللہ تبارک و تعالی نے یہاں اس بات سے منع فرمایا ہے کہ ظالم مت بنو، دین کھیل تماشا نہیں ہے، دین کو مذاق نہ سمجھو، اور مرد اپنے آپ کو ایسا حاکم نہ سمجھے کہ اصول شرع کے اندر تبدیلی کرنا یہ اپنا اختیار یا حق سمجھتا ہو۔ فرمایا اسلام مرد کو اس کی اجازت نہیں دیتا ہے، بلکہ اس کو عورت پہ حاکم تو بنایا گیا ہے، لیکن عورت پہ حاکم ہے، اللہ کی شریعت کا حاکم نہیں ہے۔ یہاں اس پر پھر شریعت کی حکومت، یہ شریعت کے تابع ہو کر زندگی گزارے گا۔ تو فرمایا وَإِذَا طَلَّقْتُمُ النِّسَاءَ فَبَلَغْنَ أَجَلَهُنَّ،
یا اللہ اگر ہم رجوع کرنا چاہیں طلاق والی عورت سے، یعنی جس کو 1 یا 2 طلاقیں دی ہیں، تو کب تک رجوع کرنے کا ہمیں حق حاصل ہے؟ فرمایا جب تم طلاق دے چکے ہو عورتوں کو، فَبَلَغْنَ أَجَلَهُنَّ، وہ جب اپنی عدت کے ختم ہونے کے قریب جا پہنچیں. ابھی عدت ختم ہوئی، پھر کیا ہے؟ پھر تو جناب نکاح ٹوٹ گیا. اگر عدت ختم ہونے کے قریب جا پہنچیں تو فرمایا فَأَمْسِكُوهُنَّ، تمہیں 2 اختیار حاصل ہیں. فَأَمْسِكُوهُنَّ بِمَعْرُوفٍ، چاہو تو دستور کے مطابق اس عورت کو رکھ لو دوبارہ رجوع کر. او سرحوهن بمعروف، یا بھلے طریقے سے اس کا راستہ خلاص کر دو، اسے جانے دو، نکاح ٹوٹ جانے دو، کہیں اور جا کر وہ جو ہے نا پھر نکاح کرے. اس کو رکھ لو دستور کے مطابق. کیا مطلب ہے؟ نمبر 1، اس عورت کا روکنا تمہاری نیت کے کھوٹ پر مبنی نہ ہو کہ میں اس کو روکوں گا اور بیوی بھی نہیں بناؤں گا اور بس لٹکائے رکھوں گا. یہ ہے نیت کا کھوٹ. نیت کا کھوٹ نہ ہو. نمبر 2، جب تم رجوع کرو تو اعلانیہ رجوع کرو. اعلانیہ رجوع کرو. اگر نکاح ٹوٹ چکا، مثلا عدت پوری ہو گئی، تو پھر جو رجوع ہے پھر نکاح کے ساتھ ہے. اس صورت میں اگر رجوع کرنا چاہو تو پھر باقاعدہ طور پر تمہیں شرعی نکاح کرنا ہوگا جس میں گواہوں کا موجود ہونا فرض ہے. سمجھ آ گئی ہے؟ ایسا نہیں ہے کہ مرد عورت آپس میں باہمی معاہدہ کر لیں اور بس جی راضی ہو گئے، چلیں جی ٹھیک ہے چل تیاری کر میں تیرے کو لے چلتا ہوں. ایسا نہیں چلے گا. فرمایا شریعت کے ضابطے ہیں. اب یہ ہے کہ بدنامی سے بچنے کے لیے، گناہ سے بچنے کے لیے تمہیں شرعی تقاضوں کو پورا کرنا ہوگا. اگر تمہیں اس کو بسانے کی نیت نہیں ہے، اس کو تم سمجھتی ہو کہ اگر میں دوبارہ سے رجوع کر کے لایا تو میری طبیعت اس کو قبول نہیں کرتی ہے، یا یہ ہے کہ عورت اتنی تند خو ہے، سخت مزاج ہے کہ پھر اس نے کوئی نہ کوئی پھڈا کرنا ہے گھر میں اور پھر حالات زیادہ خراب ہو جائیں گے، تو فرمایا جب تم جانتے ہو کہ یہ حالات ہمارے قابو میں نہیں ہیں تو سرحوهن بمعروف، پھر بھلے طریقے سے جانے دو، اس کا راستہ مت روکو. سمجھ آ گئی ہے؟ اس کو لٹکا کے مت رکھو. وَلَا تُمْسِكُوهُنَّ ضِرَارًا لِتَعْتَدُوا، اور تم ان کو مت روکو ضرارًا، اس کو ضرر پہنچانے کے لیے، ستانے کے لیے، لِتَعْتَدُوا، تاکہ ضرر پہنچاتے ہوئے تم ان پر زیادتی کرو. فرمایا اس نیت سے عورت کو اپنے پاس رجوع کر کے نکاح میں دوبارہ لانا یہ ٹھیک نہیں ہے، بلکہ کیا ہوگا؟ گناہ کا معاملہ ہوگا. وَمَن يَفْعَلْ ذَلِكَ فَقَدْ ظَلَمَ نَفْسَهُ، فرمایا جس نے بھی ایسا کام کیا، صحیح طریقہ سے اس کو بیوی بنانے کا ارادہ نہیں ہے، اللہ کی نظر تو دلوں پر ہے، جس نے بھی دل کے کھوٹ کے ذریعے عورت کو دوبارہ رجوع کے ذریعے رکھا نکاح میں، فقد ظلم نفسہ، اس نے ظلم ڈھایا اپنی جان پر. کس پر؟ یا اللہ یہ تو عورت پہ ظلم کر رہا ہے. ہاں جی، اس کی جوانی برباد کر رہا ہے، اس کی زندگی ضائع کر رہا ہے، اس کا سکون اس نے ختم کر رکھا. اس نے تو عورت پہ ظلم کیا، اپنے پہ کیا کیا؟ اسے تو پرواہ ہی نہیں. فرمایا نہیں، کسی کو ستانا یہ مت سمجھے کہ میں نے اس کو ستا کر اس کا جینا دو بھر کر رکھا ہے، حقیقت میں اس نے اپنی قبر آخرت تباہ و برباد کر دی ہے. اس نے ظلم تو اپنے آپ پہ ڈھایا ہے. کوئی یہ مت سمجھے کہ گناہ کرنے کے بعد ہم نے کوئی اللہ تبارک و تعالی کا نعوذ باللہ کچھ بگاڑ دیا یا ہم نے دین اسلام کو کوئی نقصان کر دیا. نہیں، جو بھی گناہ کرے گا، جو بھی اللہ تعالیٰ کو ناراض کرے گا، اس میں نہ اسلام کا نقصان ہے، نہ اللہ کا نقصان ہے، نہ قرآن و سنت کا نقصان ہے. اگر اس نے نقصان کیا تو صرف اپنی ذات کا، تباہی کی طرف دھکیلا ہے اپنے آپ کو اللہ کی نافرمانی کر کر، تو اس میں اللہ تعالیٰ کا کوئی اس نے نقصان نہیں کیا. تو جو بھی عورت پر بے جا زیادتی کرے گا، اس کے حقوق ادا نہیں کرے گا. یاد رکھنا یہاں پر عورت کے حقوق کی ادائیگی کی طرف اشارہ ہے کہ عورت کے حقوق ادا کرنا اس کے ذمہ چونکہ کیا ہیں؟ واجب ہیں، لازم ہیں. اگر اس کو بیوی بنا کر نہیں رکھتا تو اس نے اپنی جان پہ ظلم کیا. آگے فرمایا وَلَا تَتَّخِذُوا آیَاتِ اللَّهِ هُزُوًا، اللہ کی آیتوں کو مذاق مت بناؤ، اللہ کے حکموں کو مذاق مت بناؤ. اصل میں مسئلہ یہ ہوا کہ ایک شخص نے اپنی بیوی کو طلاق دے دی، طلاقیں دے دی اس نے.
جب اس سے پوچھا گیا کہ آپ نے کیوں طلاق دی ہے، کہنے لگا جی میں دل لگی کر رہا تھا، مذاق مذاق میں دی ہے۔ کس طرح دی ہے؟ مذاق کر رہا تھا میں تو بیوی سے، مذاق مذاق میں طلاق دی کہ مذاق مذاق میں اس کو تھوڑا ستاؤں۔ تو کیا ہے جی، بیوی کے لیے سب سے زیادہ ستانا کیا چیز ہے؟ طلاق ہی۔ اس کو گولی مار دے اتنا نہیں ستانا جتنا اس کو طلاق دے کر ستایا جاتا ہے، زندگی تباہ ہو گئی۔ تو کہنے لگے کہ میں تو مذاق کر رہا تھا، تو اللہ تبارک و تعالی نے قرآن مجید کا یہ مقام نازل فرمایا، وَلَا تَتَّخِذُوا آیَاتِ اللَّهِ هُزُوًا، خبردار اللہ کے حکموں کا مذاق مت بناؤ۔ اللہ کے احکامات، اللہ کی آیات مذاق کے لیے نہیں ہیں، بلکہ بخاری میں بھی حدیث ہے اور ابن ماجہ میں بھی اور بھی کتابوں میں حدیث موجود ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ثلاثۃ جدہن جد وہزلہن جد، تین کام ایسے ہیں جو مذاق میں کیے جائیں تو بھی واقع ہو جاتے ہیں، سنجیدگی سے کیے جائیں تو بھی واقع ہو جاتے ہیں، غصے میں کیے جائیں تو بھی واقع ہو جاتے ہیں، پیار سے کیے جائیں تو بھی، غلطی سے ہو جائیں تو بھی واقع ہو جاتے ہیں، اور دانستہ اور جان بوجھ کر ارادے سے کریں پھر بھی واقع۔ کتنے کام؟ النکاح والطلاق والرجع۔ فرمایا نمبر 1 نکاح۔ نکاح کیا ہے؟ دو گواہوں کے سامنے مرد عورت مذاق مذاق میں کہہ رہے ہیں میں نے تمہیں اپنے نکاح میں قبول کیا، وہ بھی مذاق مذاق میں نے بھی تمہیں قبول کیا، اب یہ ہے تو کہتے نہیں ہم تو مذاق کر رہے تھے۔ شریعت کہتے ہیں مذاق نہیں، نکاح ہو چکا ہے۔ نکاح سمجھ آ گئی؟ نکاح ہو چکا ہے، گواہ موجود ہیں، شرعی تقاضے پورے ہیں، نکاح ہو چکا۔ اسی طریقہ سے فرمایا والطلاق، اگر مذاق مذاق میں طلاق دی ہے بیوی کو، مذاق میں طلاق دی ہے، سنجیدگی میں طلاق دی ہے، غصے میں طلاق دی ہے، بھولے سے منہ سے نکل گیا طلاق کا لفظ، ارادے سے منہ سے نکل گیا، ہر حال میں بیڑا غرق ہو گیا۔ کیا عرض کیا؟ ہر حال میں طلاق واقع، بولو بھائی، ہو گئی۔ تو یہاں میرا خیال میں پھر فتویٰ لینے سے پہلے یہ ہی لو حجت پیش کرنے کی کوئی ضرورت بھی نہیں ہے کہ مفتی صاحب میں تو غصے میں تھا، سمجھا کہ میں تو غصے میں تھا۔ ہاں، ڈراموں میں جو یہ لفظ ہوتے ہیں نا، نہ وہ میاں ہوتے ہیں نہ بیوی ہوتے ہیں، وہ حکایت ہوتی ہے۔ لیکن اگر وہاں پر کیا ہے، عورت کا کسی اور سے نکاح نہیں ہوا، یہاں تو کیا ہوتا ہے وہ کسی کی بیوی ہوتی ہے اور یہاں ڈرامہ کر رہی ہوتی ہے کسی اور کی بیوی بن کر ڈراموں میں، تو بھائی نکاح والی عورت کا تو آگے نکاح۔ البتہ یہ کیا ہے، یہ اللہ کے احکامات کا مذاق بنایا جا رہا ہے، یہ مذاق۔ اللہ کے خوف سے ڈرنا چاہیے، اللہ تعالیٰ کی پکڑ سے ڈرنا چاہیے۔ لیکن ایک ایسی عورت ہے، بھلے وہ ڈرامے میں ہے، اس کا کہیں اور نکاح نہیں ہے، کنواری ہے، اور اس طرف مرد ہے اور گواہ موجود ہیں، اور وہی ہے کہ مذاق مذاق میں کہا، حکایت نہیں کر رہا۔ حکایت کرتا ہے بس، یعنی کسی نے کوئی ڈرامہ لکھا اور اس کو پڑھ کے سنا رہے ہیں، پڑھ کے سنانا تو حکایت ہے، یہ تو دوسرے کی بات بیان ہو رہی ہے۔ جیسے ایک شخص کہتا ہے کہ بھائی اس طرح کہنا کہ میں نے طلاق دی، طلاق واقع ہو جاتی ہے۔ اب جو بیان کر رہا ہے یہ وہ تو نہیں دے رہا نا طلاق، کہ بھائی اس طرح کہا کہ میں نے طلاق دی، وہ تو کسی کی بات کر رہا ہے، ایک جلدی بات ہے۔ کوئی بھی اگر ایسا کہتا تو یہ حکایت ہوتی ہے۔ اگر حکایت نقل کی جا رہی ہے تو پھر نکاح نہیں ہوتا، اگر حکایت نہیں ہے فی الواقع ایسا ہو رہا ہے اور صرف مذاق ہے تو پھر نکاح واقع ہو جاتا۔ سمجھ آ گئی ہے؟ اس لیے اللہ تعالی مسلمانوں کو ہدایت نصیب فرمائیں، اللہ تعالی ہمیں دین اسلام کا مذاق اڑانے سے محفوظ و مامون فرمائیں۔ بڑے خطرناک معاملات ہیں بھائی، ایمان کا نقصان تو ہو ہی جاتا ہے بہرحال۔ تو آپ علیہ السلام نے فرمایا 3 کام ایسے ہیں جو ہر حال میں واقع ہو جاتے ہیں۔ نمبر 1 نکاح، نمبر 2 طلاق، طلاق بھی ہر حال میں واقع ہو جاتی ہے، اور نمبر 3 الرجع، یہ رجوع جو ہے، رجوع یہ بھی واقع۔ ایک اور روایت میں جو ہے نا وہ غلام کو آزاد کرنے کا معاملہ ہے۔ تو اللہ تبارک و تعالی نے فرمایا وَلَا تَتَّخِذُوا آیَاتِ اللَّهِ هُزُوًا، اللہ کے احکامات کا مذاق مت بناؤ۔ کہ جیسے وہ صحابی کہہ رہے تھے جی میں نے تو مذاق میں طلاق دیا، فرمایا مذاق وذاق نہیں چلتا، یہاں طلاق ہو چکی۔ وَاذْكُرُوا نِعْمَتَ اللَّهِ عَلَيْكُمْ، یہ دین، اتنا خوبصورت دین اللہ نے تمہیں دیا ہے، نعمت اللہ، یہ دین تو تم پر اللہ کا احسان ہے۔
دین کیا ہے بھائی؟ اللہ کا، سبحان اللہ، نعمت اللہ، یہ اللہ کا احسان ہے۔ پھر معاشرتی مسائل، نکاح طلاق کے مسائل، رجوع کے مسائل، عدت کے مسائل، یہ بھی اسلام نے بیان کیے، تو یہ بھی بیان کرنا اللہ تعالی کا ایمان والوں پر احسان ہے۔ فرمائے اللہ تم پر احسان کریں، تم احسان کا مذاق بناؤ، یہ تمہیں زیب نہیں دیتا۔ وَاذْكُرُوا نِعْمَةَ اللَّهِ عَلَيْكُمْ، اور یاد کرو اپنے اوپر اللہ کا احسان۔ وَمَا أَنزَلَ عَلَيْكُمْ مِنَ الْكِتَابِ وَالْحِكْمَةِ، اور یاد کرو اللہ کا وہ احسان کہ اللہ نے تم پر قرآن نازل کیا۔ سبحان اللہ، یہ قرآن جس قوم کو ملا ہے، جس امت کو ملا ہے، میرے بھائیو، اس کے بعد پھر اور کوئی بڑا احسان؟ دو ہی تو بڑے احسان کیے۔ لقد من اللہ علی المؤمنین اذ بعث فیہم رسول، اللہ تعالیٰ نے اس امت کو خاتم النبیین جیسی ہستی نصیب فرمائی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم جس امت کو نبی ملے تو یہ بھی اللہ کا بڑا احسان، اور اس کے بعد جس امت کو قرآن جیسا کلام ملا یہ بھی اللہ کا بڑا، اس سے بڑا کیا انعام ہو سکتا ہے؟ اللہ تعالی ہمیں اس قرآن کے انوارات سے منور فرماتے رہیں۔ میرے بھائیو، زندگی بھر قرآن سے تعلق نہ توڑنا، کبھی اپنی نسلوں کو قرآن کا شاگرد بنانا۔ جب تک قرآن مقدس سے ہمارا تعلق قائم رہے گا، انشاءاللہ ہدایت ہماری نسلوں میں جاری رہے گی۔ اور جب ہم قرآن کے مقابلے میں، جب منافق، قرآن کے معاملے میں جب ہم منافق ہو گئے، یاد رکھنا پھر ہمارا نام بھی نہ ہوگا داستانوں میں۔ قرآن مجید جو ہے نا، یہ کوئی عام کتاب نہیں ہے۔ میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ان اللہ یرفع بہذا الکتاب اقواما، اللہ تعالیٰ اسی کتاب کی برکت سے بہت ساری قوموں کو رفعت و بلندیوں پر لے جاتے ہیں۔ ہاں جی، ان کو عزتوں کے تاج پہناتے ہیں جو لوگ قرآن مجید کے ساتھ مخلص ہو کے جڑ جاتے ہیں۔ وَيَضَعُ بِهِ آخَرِينَ، اور بہت سارے ایسے ہوتے ہیں جو قرآن سے ناطہ توڑ دیتے ہیں اور قرآن کا لحاظ نہیں رکھتے، اللہ تعالیٰ ان کو بلندیوں سے پستیوں میں گرا دیتے ہیں، ان سے اللہ ساری عزتیں چھین لیتے ہیں، سمجھا کہ؟ لیکن یاد رکھنا جو قرآن سے جڑے گا بھائی اس پہ حالات آئیں گے، یاد رکھنا یہ بات، ہاں یہ پلے باندھ لیں۔ ہو قرآن کا تعلق رکھنے والا، قرآن سے تعلق رکھنے والا، اور وہ کہے کہ میری دنیا بھی پھولوں کی سیج رہے، ایسا کبھی نہیں ہو سکتا ہے۔ آخرت قبر تو انشاءاللہ پھولوں کی سیج ہے، لیکن اس دنیا میں جتنا ایمان کے اعتبار سے اس کا رشتہ میرے نبی سے مضبوط ہوگا، اتنا زیادہ ہی اس پر آزمائشیں آئیں گی، امتحانات آئیں گے۔ اللہ تعالی ہمیں بغیر آزمائشوں کے کامیاب فرما دے۔ لیکن میرے بھائیو، اللہ کرے ہمارا قرآن سے تعلق کمزور نہ ہو۔ خدا کے لیے کبھی قرآن مجید سے رشتہ مت توڑنا، زندگی میں سیکھتے رہنا، جہاں موقع ملے سیکھتے رہنا، سیکھتے رہنا، سیکھتے رہنا، قرآن سے ایمان بنانا، میرے نبی کی سنت سے اعمال بنانا۔ تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وَمَا أَنزَلَ عَلَيْكُم مِّنَ الْكِتَابِ وَالْحِكْمَةِ، اور یاد کرو اللہ کا وہ احسان کہ اللہ نے تم پر قرآن نازل کیا، قرآن بھیجا تم میں، والحکمہ، اور دانائی کی باتیں، یعنی اپنے نبی کی سنت تمہارے اندر پھیلا دی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم جیسے نبی بھیجے، یہ بھی اللہ کا احسان، قرآن جیسا کلام بھیجا، یہ بھی اللہ کا احسان۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم تو اللہ کا بڑا احسان ہے، لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم مبعوث ہوئے، آپ کی تشکیل ہے اس امت کی طرف، اور تشکیل میں کچھ ذمہ داریاں دی جاتی ہیں۔ آپ علیہ السلام کو ذمہ داری کیا دے دی گئی؟ فرمایا وَبَعَثْ فِيهِمْ رَسُولًا مِّنْهُمْ يَتْلُو عَلَيْهِمْ آيَاتِكَ وَيُعَلِّمُهُمُ الْكِتَابَ وَالْحِكْمَةَ۔ ابراہیم علیہ السلام دعا مانگتے، یا اللہ ان میں ایسا پیغمبر تشکیل کرنا، ایسے پیغمبر کو ان میں مبعوث کرنا جو ان کو تیری آیتیں پڑھ پڑھ سنائے، پھر ان کو تیرا قرآن سمجھائے، یعلم، تعلیم دے، الفاظ کی تعلیم دے، معنی کی تعلیم دے، تفسیر کی تعلیم دے، مسائل کی تعلیم دے۔ یا اللہ ان میں ایسا نبی ہے۔ وَيُزَكِّيهِمْ، اور ان کے اندر سے کھرچ کھرچ کے شرک والی گندگی نکال دے۔ یوزکی، پاکیزہ کر دے۔ کسے؟ بولتے نہیں ہیں بھائی، ہاں بس ہو گئی کیا؟ شرک نکالے۔ نبی کی تشکیل کا یہ حصہ ہے کہ نبی اپنی امت کے اندر سے کیا نکالے؟ شرک نکالے، کفر کی گندگی، حسد کی گندگی، کینہ اور بغض کی گندگی، ہاں جی، گناہوں کے شوق کی گندگی، یہ نبی کی ذمہ داری ہے۔ یزکیہم، ان کو پاکیزہ بنائے۔
پاک کرے ان کو. اللہ اکبر اللہ اکبر. العلماء ورثۃ جب نبی کی یہ ذمہ داری ہے تو نبی کے وارثوں کی ذمہ داری نہیں ہے کیا؟ جو ذمہ داری آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی یعلمہم الکتابہ، قرآن کی تعلیم عام کی جائے، قرآن مجید سکھایا جائے، قرآن کے احکامات سمجھائے جائیں، قرآن سنایا اور سمجھایا جائے، یہ پیغمبر کی ذمہ داری ہے. تو جو پیغمبر کا سچا وارث ہے اس کی کیا ذمہ داری ہے؟ بولتے نہیں ہیں. کس سے کہانیاں سنائے ہیں؟ کس سے کہانیاں سنا کے جمعے کا ٹائم گزار کے اللہ اللہ خیر صلی اللہ جاؤ جان چھوڑو وہ ختم نہیں. پھر یہ نبی کا سچا وارث نہیں ہے، پھر یہ سچا وارث نہیں ہے. اللہ اکبر اللہ اکبر. والحکمہ، اور حکمت سنت کی بھی تعلیم دی. سنت، قرآن بھی سکھائے سنت بھی سکھائے. جب سنت سکھائیں گے تو بدعت کا رد کرنا پڑے گا نہیں کرنا پڑے گا؟ بولتے نہیں ہے بھائی. سنت میرے نبی کا طریقہ، بدعت میرے نبی کے غیر کا طریقہ. بدعت میرے نبی کے، جب نبی کا طریقہ سکھانا شروع ہوں گے تو پھر غیر کے طریقے کا رد کرنا بھی ضروری ہو جائے گا، ضروری ہو جائے گا. یعظکم بھی، فرمایا اللہ کا احسان یاد کرو کہ اللہ تعالیٰ تمہیں نصیحت کرتے ہیں قرآن و سنت کے ذریعے. مذاق مت بڑھاؤ اس دین کا، یہ اللہ کا احسان ہے تم پر. سبحان اللہ. واتقوا اللہ، اللہ سے ڈرتے رہا کرو. شریعت کے تمام احکامات کی پیروی کرنے میں اللہ سے ڈرتے رہا کرو اور اللہ کے کسی حکم کو ہلکا مت لیا کرو، اللہ کی کسی نافرمانی کو ہلکا مت لیا کرو. واتقوا اللہ، اللہ سے ڈرتے رہو. واعلموا ان اللہ بکل شیء علیم، اور جان رکھو کہ بے شک اللہ تعالی ہر چیز کو جاننے والے ہیں. کیا مطلب؟ جو بھی حکم اللہ تعالی ارشاد فرماتے ہیں اس کے پیچھے کیا حکمت ہے اس کا جاننے والا کون ہے؟ حکمت ہے ضرور. اور اللہ سب کو جانتے ہیں، کس نے دل سے قبول کیا اور کس نے دل سے قبول نہیں کیا. اللہ کی نظر دلوں پہ ہے. اس کے بعد کی جو آیت ہے اس میں پھر طلاق دے دینے کے بعد، زمانہ جاہلیت میں عربوں میں ایک اور بھی رسم تھی کہ اگر ایک مرد نے بیوی کو طلاق دی ہے تو اب اس کو بعد میں ایک، ہم اسے کیا بولیں گے، ایک عجیب قسم کی غیرت کا اس کو ہیضہ ہوتا. پھر نہیں جی نہیں، یہ تو میری بیوی تھی، کسی اور کی بیوی بن کر کیسے جا سکتی ہے؟ میرے ساتھ اس نے زندگی بتائی ہے، اب یہ کسی اور کی بیوی کیسے بن سکتی ہے؟ تو وہ کیا ہے، سختی سے نوٹس لیتا ہے اس بات کا کہ زندگی بھر ماں باپ کے دروازے پہ بیٹھی رہو لیکن کسی سے نکاح تو میں نہیں کرنے دوں گا. یہ کیا ہے؟ نام نہاد غیرت، نام نہاد غیرت. اتنی غیرت تھی طلاق کیوں دیتے تھے؟ ایک تو یہ تھا. نمبر 2، جس عورت کو طلاق ہوتی اس کے جو ورثاء ہوتے، باپ بھائی وغیرہ، وہ کہتے نہیں یہ ہماری غیرت کا مسئلہ ہے، اب طلاق ہو گئی ہے ٹھیک ہے ایسے ہی زندگی گزار دے، آگے ہم اس کا نکاح نہیں کرتے اور نہ ہی اس کو کرنے دیتے. قرآن مجید نے اس بات کی تلقین فرمائی ہے کہ یہ بے جا پابندیاں ختم کرو اور آگے نکاح کرنا یہ عورت کا حق ہے اور تم کو شریعت میں ٹانگ اڑانے کی اجازت نہیں ہے. یہ اسلام کا حکم ہے، یہ میں اللہ کا حکم ہے، وہ میری بندی ہے اور میں اللہ نے اپنی بندی کو یہ اجازت دی ہے کہ وہ جہاں چاہے آگے مناسب جگہ نکاح کر سکتی ہے، دوسرے نکاح میں کوئی عیب نہیں ہے. سورہ نور کے اندر مستقل عنوان ہے اس پر، وَأَنكِحُوا الْأَيَامَ مِنكُمْ، فرمایا تم میں سے وہ مرد جن کی بیویاں فوت ہو جائیں ان مردوں کے بھی نکاح کا انتظام کرو، اور جن عورتوں کے شوہر انتقال ہو جائیں یا انہیں طلاق ہو جائے فرمایا ان عورتوں کے بھی نکاح کا انتظام کرو. کیوں؟ جس کا شروع سے ہی نکاح نہیں ہوا، اس نے ایک راستہ دیکھا ہی نہیں ہے، اسے پتہ ہی نہیں ہے، تو اس کے لیے زندگی گزارنا مشکل نہیں ہے اکیلے. لیکن ایک عورت ایک زندگی بتا چکی ہے، ایک مرد ایک زندگی بتا چکا ہے، اس کو یہ ضروریات لاحق ہیں، اب اس کے لیے وقت گزارنا مشکل ہے، یا تو کیا ہے وہ بے راروی کا شکار ہو جائے گا. تو اس لیے فرمایا کہ عمر کا تقاضا نہیں ہے، جس کو بھی نکاح کی حاجت ہے، نکاح کی حاجت ہے تو اس کے نکاح میں رکاوٹ نہ بنا جائے. لیکن ہمارے ہاں تو کیا ہے، خبردار اگر بابا نے نکاح کیا تو خبردار. کیوں جی؟ نئی اماں آئے گی پھر وہ کل وراثت میں کیا ہے جی، حصہ دار بن بیٹھے گی. اچھا، ہم سمجھتے ہیں کہ صرف شادی مقصد خواہشات کا پورا کرنا ہے. میرے بھائیوں، میاں بیوی ایک دوسرے کے لیے جو سہارا ہوتے ہیں نا، یہ کوئی رشتہ بھی سہارا نہیں دے سکتا اس طرح، اور خاص کر بڑھاپے میں جا کر ایک دوسرے کے سہارے کی بڑی ضرورت ہوتی ہے.
جب اولادیں اپنے اپنے گھر کی ہو گئیں، اپنے اپنے ان کے منہ ہو گئے، اپنے اپنی مصروفیات ہو گئیں، اب کیا ہے، یہ بوڑھا اکیلا پڑا ہے، یہ بڑھیا اکیلی ہے، ان کے لیے زندگی گزارنا بڑی مشکل ہو جاتی ہے، بیچارے ایک دوسرے کو اپنے ماضی کے قصے سناتے سنتے یوں زندگی گزار دیتے ہیں، پھر ایک دوسرے کا سہارا ہوتے ہیں۔ شریعت نے اس کا حکم دیا، فرمایا وَإِذَا طَلَّقْتُمُ النِّسَاءَ، اور جب تم طلاق دے چکو عورتوں کو، فَبَلَغْنَ أَجَلَهُنَّ، پھر وہ پوری کر چکی ہیں اپنی عدت، فَلَا تَعْضُلُوهُنَّ أَن يَنكِحْنَ أَزْوَاجَهُنَّ، تو تم انہیں مت روکو اس بات سے کہ وہ نکاح کریں اپنے خامندوں سے۔ اپنے خامند کیا مطلب؟ جس کو بطور خامند کے وہ پسند کر چکی ہیں، جو رشتہ وہ پسند کر چکی ہیں، نیا رشتہ آگے، جو رشتہ وہ باعتبار خامند کے کسی کا چناؤ کر چکی ہیں کہ میں اس کو خامند بنانا چاہتی ہوں، فرمایا اس کے ہونے والے خامند کے ساتھ اس کو نکاح کرنے سے تم مت روکو۔ کب؟ اذا تراضوا بینہم بالمعروف، جب یہ دونوں مرد و عورت باہمی راضی ہو جائیں۔ لیکن اس راضی کا یہ مطلب نہیں ہے کہ بس آپس میں الگ کہیں بیٹھ کر معاہدہ کر لیں، یہ شادی نہیں ہے۔ باہمی رضامندی، عورت پہ بھی جبر نہ ہو، مرد پہ بھی جبر، گن پوائنٹ پہ نکاح نہ کرایا جائے، کیونکہ انہوں نے زندگی گزارنی ہے، باہمی رضامندی اس میں شامل ہو ان کی، تو پھر کیا ہے، تم رکاوٹ مت بنو۔ اب یہاں ایک مسئلہ آ گیا دوستو، یہاں پر فرمایا تم ان کو مت روکو، کن کو؟ عورتوں کو، ان ینکحنا، کہ وہ نکاح کریں۔ عورتیں اگر کہیں نکاح کرنا چاہتی ہیں تو اے ان کے وارثوں یا ان کے سابقہ شوہروں، تم ان کو مت روکو۔ یہاں یہ مسئلہ سمجھ میں آیا، بعض لوگوں کا یہ فتویٰ ہے کہ جی عورت، جو جوان عورت ہے، وہ اگر اپنی مرضی سے گواہوں کے سامنے کسی مرد کو قبول کرے تو یہ نکاح نہیں ہوتا۔ کیوں جی؟ حدیث میں آیا کہ ایما امرات اذا نکحت بغیر اذن ولیہا فنکاحها باطل باطل باطل، کہ جب کوئی عورت بغیر اپنی ولی اور وارث کی اجازت کے کوئی نکاح کر لے تو اس کا نکاح باطل ہے۔ حدیث میں آیا، جی بالکل آیا، لیکن اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ نکاح نہیں ہوتا۔ یہاں مطلب یہ ہے کہ اگر عورت غیر کفو میں نکاح کرے، غیر کفو کیا ہے؟ اپنی برابری نہیں دیکھی، برابری، عورت کا سٹیٹس قوم کے اعتبار سے ہائی ہے، دین کے اعتبار سے ہائی ہے، مال کے اعتبار سے ہائی ہے، خاندان کے اعتبار سے اس کا رتبہ بلند ہے، ایسا مرد چنا ہے جو کسی کھاتے کا نہیں ہے، نہ دین کے اعتبار سے، نہ دنیا کے اعتبار سے، نہ شکل و صورت کے اعتبار سے، نہ قومیت کے اعتبار سے، سمجھ آ گئی ہے؟ ان کی گویا آپس میں برابری نہیں ہے۔ اگر برابری نہیں ہے تو یہ غیر کفو ہے، اور غیر کفو میں عورت اپنے ولی کی اجازت کے بغیر اگر نکاح کر لے اور ولی اگر چاہے تو اس نکاح کو منسوخ کر سکتا ہے۔ مطلب سمجھ میں آیا؟ لیکن نکاح واقع ہو جائے گا، اور ولی اگر اس کو برقرار کر دے برقرار ہو جائے گا۔ سمجھ آ گئی ہے؟ ایسے ہی مہر مثل سے کم پر اگر عورت نے نکاح کر لیا، مہر مثل کیا ہے؟ اس کی ایک بہن کی شادی ہوئی تھی، بڑی بہن کی شادی ہوئی، تو اس کا مثال کے طور پہ مہر تھا جی 50,000۔ اب اس نے کسی سے نکاح کر لیا اپنی مرضی سے اور 5,000 پہ، مہر مثل کیا تھا؟ کم از کم بہن کے برابر مہر ہو، مہر مثل، گھر کی جس عورت کا پہلے نکاح ہوا اس کے برابر ہو۔ تو اب اس نے مہر مثل پہ نکاح نہیں کیا تو ولی کو، والد کو، گھر کے بڑے کو اجازت ہے کہ یہ اس کو سرزنش کرے، تنبیہ کرے کہ تو نے مہر مثل کے خلاف نکاح کیوں کیا ہے۔ سمجھ آ گئی ہے؟ اس میں وہ اپنا فیصلہ نافذ کر سکتا ہے، نکاح ختم کر سکتا ہے۔ لیکن یہ کہنا کہ عورت کو اختیار ہی نہیں ہے نکاح کرنے کا، یہ بات کسی صورت جائز نہیں۔ قرآن مجید کے الفاظ واضح بتا رہے ہیں، فَلَا تَعْضُلُوهُنَّ أَن يَنكِحْنَ أَزْوَاجَهُنَّ، اے وارثو تم عورتوں کو مت روکو کہ وہ نکاح کریں اپنے خامدوں سے، وہ نکاح کریں، وہ نکاح کریں۔ نکاح کرنے کی نسبت کن کی طرف کی ہے؟ عورتوں کی طرف۔ تو عورت اگر اپنی مرضی سے نکاح کرے، جوان عورت ہے اور کفر میں نکاح کرتی ہے اور مہر بھی مثل پہ نکاح کرتی ہے تو اس کا نکاح واقع ہو جائے گا۔ البتہ یہ مناسب نہیں ہے، ایسا کرنا مناسب کیوں؟ جس رشتے کے اوپر بڑوں کا ہاتھ ہوتا ہے، بڑوں کی سرپرستی ہوتی ہے، وہ رشتے پھر دیر دور تک چلتے ہیں، اور جن رشتوں پر، یعنی جن رشتوں کی بنیاد میں بڑوں کا ہاتھ نہیں ہوتا ہے تو وہ محض جذباتیت پر مبنی ہوتے ہیں اور ان کا سفر بہت تھوڑا ہوتا ہے، بہت تھوڑا ہوتا ہے، دیر تک آگے نہیں چل سکتے۔ تو اس لیے آگے فرمایا
इदा तरादौ बैनहुम बिलमारूफ दस्तूर के मुताबिक यानी शरीयत के मुताबिक ये निकाह करें, मर्द औरत गवाहों के सामने निकाह करें। ज़ालिका युअदु बिही मन काना मिनकुम युमिनु बिल्लाहि वल यौमिल आखिर, फरमाई ये नसीहत उसको की जाती है जिसका तुम में से अल्लाह पर और आखिरत पर ईमान है। फरमाई ये कुरान बेईमानों को नसीहतें नहीं कर रहा, किनको करता है? युमिनु बिल्लाह, जिनका किस पर ईमान है। क्या मतलब है? इशारा दे दिया, ईमान वालों लिहाज करो, उस अल्लाह का यह हुक्म है तुम्हें जिस अल्लाह पर तुम्हारा ईमान है। समझ आ गई है? और ए ईमान वालों, तुम जब आखिरत के कायल हो कि हमें अल्लाह की अदालत में हिसाब के लिए पेश होना है, उसी अदालत लगाने वाले अल्लाह का यह हुक्म है कि तुम शरीयत के तकाजों को पूरा करो। फरमाइए तमाम अहकामात शरिया, ये निकाह के, तलाक के, रुजू के, खुला के और ये जितने भी मसाइल बयान हुए, ये सब अल्लाह पर ईमान रखने वालों को चाहिए कि इनमें कोई एतराज न उठाएं। अल्लाह के अहकामात हैं, मसला तबीयत के खिलाफ भी हो तो फिर भी किसका हुक्म है? अल्लाह का हुक्म है। अल्लाहु अकबर। ज़ालिकुम अज़का लकुम व अतहर, फरमाया ये जो है, ये जो अहकाम शरिया हैं, अहकाम मुआशरत हैं, निकाह तलाक के मसले हैं, ये इद्दत के मसाइल, ज़ालिकुम अज़का लकुम, ये तुम्हारे लिए बहुत ही सुथराई का सामान है, सुथराई का। व अतहर, पाकीज़गी है इसमें बहुत तुम्हारे लिए। पाकीज़ क्या मतलब है? एक औरत अगर निकाह करना चाहती है, मर्द आगे निकाह करना चाहता है, तो इसके लिए पाकीज़गी है या नहीं है निकाह में? और निकाह से रोकना उसको गुनाह में धकेलना है। पाकीज़गी से रोकना गुनाह की नजासत में धकेलना है। और इद्दत के गुजारे बिना निकाह करना, यह भी क्या है? यह भी सख्त गुनाह का मामला है। इसलिए इद्दत गुजारें, कोई ये न कहे जी चूंकि मैं शोहर मेरे साथ नाराज थे और शोहर ने तलाक दे दी और मैं तो शोहर को क्या है जी अब सबक सिखाना चाहती हूं, इधर तलाक हुई आगे निकाह कर दिया। क्यों जी? ताकि मेरे शोहर पे गरां गुजरे। शोहर पे गरां नहीं गुजरेगा, कब्र आखिरत अपनी खराब हो जाएगी, क्योंकि निकाह होगा नहीं, वो शोहर इसका बन नहीं सकता। अल्लाहु अकबर। वल्लाहु यअलमु व अंतुम ला तअलमून, फरमाया अल्लाह जानते हैं और तुम, क्या मतलब है? ये जितने अहकामात हैं इनमें हिकमत क्या है, इस हिकमत को कौन जानता है? अल्लाह जानते हैं। और तुम अगर हिकमतों के पीछे पड़ोगे तो फरमाया थक हार जाओगे, तुम्हें हिकमतें समझ नहीं आएंगी, शैतान तुम्हारे दिलों में वसवसे डालेगा और तुम्हारा ईमान ज़ाय करने की कोशिश करेगा। आंखें बंद करके तुम कबूल करो कि मेरे अल्लाह का हुक्म है, मुझे इसकी हिकमत समझ आए या ना आए, बहरहाल अल्लाह के सारे अहकामात मुझे कबूल है। क्या है भाई? ये ईमान वालों की निशानी है। किनकी? ईमान वालों की निशानी। यहां तक तो निकाह, तलाक और इद्दत के मसाइल बयान हुए। इसके बाद आगे यहां से जो है ना फिर रज़ात के मसले, बच्चों को दूध पिलाने के अहकामात बयान हो रहे हैं। दूध पिलाना भी चूंकि बच्चे का हक है तो उसके शरई तकाजे हैं। क्या औरत, जो औरत चाहे, जिसको चाहे, जैसे चाहे दूध पिला दे, जितने दिन चाहे दूध पिला दे? फरमाया नहीं, इसके शरई तकाजे हैं। इंशाअल्लाह जिंदगी रही तो अगले सबक में यही उन्वान होगा। अक़ूलु क़ौली हाज़ा अस्तग़फ़िरुल्लाह व अतूबु।